بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانے زمانے کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے کنارے سے ہر صبح اذان کی صدا گونجتی اور پورے قصبے کو روحانی روشنی سے بھر دیتی تھی۔ کچی گلیاں، مٹی کے گھر، کھجور کے درخت اور سادہ دل لوگ اس گاؤں کی پہچان تھے۔ اسی گاؤں میں ایک 9 سالہ بچہ رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ایک گہری اداسی بسی ہوئی تھی، کیونکہ چند ہی مہینے پہلے اس کی زندگی کی سب سے بڑی چھت ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے اس کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد بیماری نے اس کے باپ کو بھی اس سے جدا کر دیا۔ ابتدا میں گاؤں والوں نے یوسف پر ترس کھایا۔ کسی نے روٹی دی، کسی نے پرانے کپڑے، کسی نے 2 بول ہمدردی کے کہہ دیے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ہمدردی آہستہ آہستہ بوجھ بن گئی۔ لوگ نظریں چرانے لگے، باتیں بدل گئیں۔ اب یوسف ایک ضرورت مند نہیں بلکہ ایک مسئلہ سمجھا جانے لگا۔ جب وہ مسجد کے باہر بھوک سے بیٹھا ہوتا تو کوئی کہتا یہ گاؤں پر بوجھ ہے، اور کوئی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیتا کہ یتیموں کا سہارا تو اللہ ہوتا ہے، انسان کب تک نبھائے۔ ان جملوں نے یوسف کے ننھے دل کو بار بار توڑا۔ ایک سرد شام وہ مسجد کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا کانپ رہا تھا، پھٹے کپڑوں میں لپٹا ہوا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ اسی لمحے ایک بزرگ درویش شیخ عبد الرحمن وہاں سے گزرے۔ سفید داڑھی، نورانی آنکھیں، ننگے پاؤں، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی اور لبوں پر چلتی تسبیح۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا تو رک گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کی کہانی سنی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یتیم کا دل دکھانے سے منع کرتا ہے، اور جو یتیم کا سہارا بنتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارا سہارا ہوں۔ وہ یوسف کو گاؤں کے کنارے بنی اپنی سادہ سی جھونپڑی میں لے آئے، جہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ دولت، بس ایک چٹائی، مٹی کا گھڑا، چند تسبیحیں اور دل کو سکون دینے والی خاموشی تھی۔ اس جھونپڑی میں یوسف نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ درویش نے اسے بتایا کہ دنیا میں اصل دولت صبر، محنت اور ایمان ہے۔ راتوں کو وہ اسے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے اور دن میں محنت کا راستہ دکھاتے۔ گاؤں کے بچے کھیلتے اور یوسف کو طعنے دیتے، مگر درویش نے اسے سکھایا کہ کھیل عارضی ہے اور محنت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ یوسف نے محنت کو اپنا کھیل بنا لیا۔ کبھی پانی کے گھڑے اٹھاتا، کبھی لکڑیاں جمع کرتا، کبھی کھیتوں میں کسانوں کی مدد کرتا۔ ابتدا میں جسم دکھتا، ہاتھوں میں چھالے پڑتے، مگر دل مضبوط ہوتا گیا۔ گاؤں والے ہنستے رہے مگر یوسف خاموش رہا۔ ایک دن بازار میں کام کی تلاش کے دوران اسے بار بار انکار ملا۔ کسی نے اس کی کم عمری کا مذاق اڑایا، کسی نے کمزوری کا، مگر آخر کار ایک کسان نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی بھاری ٹوکری اٹھانے کو دی۔ یوسف نے پوری طاقت لگا کر وہ ٹوکری منزل تک پہنچائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ چند سکے جو اس دن اسے ملے اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھے۔ وہ سکے اس کے لیے دولت نہیں بلکہ اس کے صبر، محنت اور عزت نفس کی نشانی تھے۔ اس دن کے بعد یوسف کی زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ وہ روز محنت کرنے لگا، اس کا جسم مضبوط ہونے لگا، چہرے پر اعتماد جھلکنے لگا۔
جو لوگ کل تک اسے یتیم کہہ کر ٹھکراتے تھے وہ آج اسے محنتی کہنے لگے۔ مسجد کے خطبوں میں یتیم کے حقوق کا ذکر ہونے لگا اور لوگوں کی نظریں شرمندگی سے جھکنے لگیں۔ درویش ہمیشہ اسے یاد دلاتے کہ اصل کامیابی لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف ایک مثال بنتا گیا، بچوں کے لیے حوصلہ، بڑوں کے لیے سبق اور خود اپنے لیے ایک روشن راستہ۔ ایک رات جب وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ تارے گواہی دے رہے ہوں کہ صبر اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتے، اور یوں ایک یتیم بچے کی خاموش جدوجہد ایک دن پورے گاؤں کے لیے امید کی روشنی بن گئی۔